بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یکم مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، جس کو امپورٹڈ حکومت کہا جاتا ہے، اور اب وہ اپنا جو سیاسی انتقام ہے اس سیاسی انتقام میں بہت آگے آ چکی ہے، اور پہلا مقدمہ درج کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے ساتھیوں کے خلاف۔ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس مقدمے سے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ یہ مقدمہ بڑا انوکھا کیا گیا ہے، وقوع ہوتا ہے مدینہ پاک میں اور مقدمہ درج کیا جاتا ہے فیصل آباد میں، جو کہ رانا ثناءاللہ کا شہر ہے، اور اس مقدمے میں جن جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، جن کا نہ اس وقوع سے کوئی لینا نہ دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور اس کے اوپر پھر عدالتوں کا کردار کیا ہے، اور آگے عمران خان کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے شیخ رشید کے بھتیجے ایم این اے شیخ راشد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت کی طرف سے۔ کیوں گرفتار کیا گیا، اور اس کے اوپر شیخ رشید کا بھی رد عمل آیا ہے۔ شیخ رشید کے میڈیا سینٹر پر رات گئے چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے، اور وہاں گرفتاری تو نہیں ہو سکی لیکن وہاں پر کارروائی کی گئی ہے اور وہاں سے سامان اٹھایا گیا ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے آج کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کی نہ صرف وہ سزا معطل کر سکتے ہیں بلکہ نواز شریف کی سزا وہ ختم کر سکتے ہیں۔ وہ صرف سسپینڈ نہیں کریں گے بلکہ وہ سزا ختم بھی کر سکتے ہیں۔ سیکشن 401 CRPC کا ضابطہ فوجداری کا سیکشن 401، جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت کی پنجاب حکومت کو کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت مزید ایکسٹینڈ کرنا چاہتی ہے تو یہ درخواست پنجاب حکومت کو دیں گے، اور پنجاب حکومت مزید ایکسٹینڈ کرے گی ان کی سسپینشن میں، جو سسپینڈ ہوئی ہے ضمانت، اس میں توسیع کی جائے گی۔ تو اس پر اب جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ آج قوم کو بتا دیا ہے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ اپنے خلاف کیسز ختم کر سکتے ہیں، یہ FIA کے افسران تبدیل کر سکتے ہیں، یہ ججز کو تبدیل کریں گے، جو وفاقی جو عدالتیں ہیں ان میں بیٹھے ججز کو تبدیل کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن اہم کام یہ کرنے والے ہیں کہ یہ نواز شریف، مریم نواز اور ان سب کی جو سزائیں ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، ضابطہ فوجداری کا سیکشن 401 کیا کہتا ہے، کیا 401 ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ اس طرح کی کارروائیاں کریں، ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں عمران خان کے خلاف جو ایک FIR درج کی گئی ہے۔ وہ FIR فیصل آباد میں درج کی گئی ہے، اور وہ بیسیکلی توہین مذہب کی، اور جو FIR ہے وہ جو کاٹی گئی ہے، اور مقدس مقامات کی توہین کی۔ اب ایک واقعہ ہوتا ہے مسجد نبوی کے باہر، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کچھ پاکستانی تھے اور انہوں نے اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا، جس کے اوپر پوری قوم نے کہا کہ وہاں ایسا جو واقعہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، افسوسناک واقعہ ہے۔ جو ادب ہے، ادب کا مقام ہے مدینہ پاک کا، پورا مدینہ پاک کا۔ عمران خان تو مدینہ پاک میں بغیر جوتوں کے جاتے تھے، جوتے پہن کر نہیں جاتے تھے۔ جو شخص مدینہ پاک کا اتنا ادب کرے، کیا وہ منصوبہ سازی سے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ وہ وہاں پر ان لوگوں کے نعرے لگائے جن لوگوں کا وہاں پر ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے خود بھی یہ بات کھل کر قوم کے سامنے کی ہے کہ یہ عام آدمیوں کا غصہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، جس مقام پر ہماری عدالتیں، ہمارے ادارے اور ہمارے نظام نے ان کو لا کھڑا کیا ہے۔ باقی یہ کوئی منصوبہ سازی نہیں تھی، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس پر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی پری پلان طریقے سے ہوا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف عوام کا غم و غصہ تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا اس پر ایک FIR درج کی گئی، جس میں نہ صرف جو عمران خان کو اس میں مرکزی ملزم کے طور پر رکھا گیا، شیخ رشید کو اس میں شامل کیا گیا، اور اس کے علاوہ شہباز گل کو، فواد چودھری کو، اور پوری جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ تھے ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ اور اس کی طرف سے جو رانا ثناءاللہ کی طرف سے اب پہلی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اب وہ شخص جو پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کی جنگ لڑنے والا، جو آقا علیہ السلام کی ناموس کی جنگ لڑنے والا، جس کو پوری دنیا اور عالم اسلام کے جو مختلف ممالک کے سربراہ ہیں وہ اسلام کا ہیرو اور اسلام کا سپاہی کہتے ہوں، اور وہ جس نے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان کی اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کی ہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول کے دین کی کرتا ہے، جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف یہ مقدمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ان شکوں کو
اپنے سیاسی انتقام کے لیے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جب 2013-14 کے دھرنے تھے اس وقت جو عوامی تحریک کے لوگ تھے آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے درج ہوئے. دہشت گردی کے مقدموں کے بعد ان لوگوں کو جو سیاسی ورکرز تھے جو ان کے خلاف ایک پولیٹیکل موومنٹ لے کر آ رہے تھے, جن کے پہلے 14 لوگوں کو قتل کیا گیا, 100 کے قریب لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں, لیکن ہماری عدالتیں ڈیلی بیس پر رات کے 12 بجے ان کے لیے نہیں کھلتیں. اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ 3 ماہ میں فیصلہ سنائیں. 3 سال ہونے والے ہیں, ایک جج صاحب نہیں ہوتے, کیس پھر ایڈجرن ہو جاتا ہے اور دوبارہ لگنے کا نام نہیں لیتا. تو ان لوگوں کو جب وہ سیاسی ورکرز احتجاج کر رہے تھے ان پر دہشت گردی کے مقدمے درج کیے اور 7 سال سزائیں ہوئی ہیں ان لوگوں کو. پولیٹیکل ورکرز, کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, کوئی بینک کا ملازم تھا, کوئی کسی جگہ کوئی کاروباری تھا, کوئی کسان تھا, وہ سارے کے سارے عام غریب لوگ اور عام پاکستانی تھے جن کو انہوں نے دہشت گرد بنا کر 7 سال سزائیں کروائیں اور آج تک ان کی اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں. تو یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اب دہشت گردی کے مقدمات تو یہ درج کروا چکے. اگلا سٹیپ انہوں نے لیا اور وہ سٹیپ تھا کہ انہوں نے یہ توہین کا جو معاملہ لے کر آئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے پورے دور میں کبھی بھی کسی سیاسی مخالف کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے؟ کبھی کسی کے خلاف پولیس نے, ان کے خلاف 2 طرح کے مقدمات تھے کیونکہ یہ کرپشن میں ملوث تھے, ان کے خلاف منی لانڈرنگ تھی, یہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث تھے, یہ آمدن سے زیادہ اثاثوں میں ملوث تھے, یا نیب ان کے خلاف ایکشن لیتا تھا, یا ایف آئی اے ان کے خلاف ایکشن لیتا تھا, یا ان کے خلاف ایکشن اینٹی کرپشن جو غیر قانونی قبضے تھے, یہ سارے کے سارے جن کو وائٹ کالر کرائم کہا جاتا ہے جس میں یہ ملوث تھے. کسی کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ, کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر, کسی کے خلاف کوئی قتل کا مقدمہ. ایک رانا ثناءاللہ کے خلاف ہیروئن سمگلنگ کا کیس ہے. اگر عمران خان سب کو جھوٹے مقدموں میں شامل کرنا چاہتا, باقیوں کے خلاف بھی کیا جاتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مقدمے کے اندر اے این ایف کے پاس کوئی ثبوت تھا جس کی وجہ سے آج تک یہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے. ان سارے واقعات کے بعد اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کروائی ہے, شیخ رشید کے بھتیجے کو گرفتار کیا ہے, شیخ رشید کے کا جو میڈیا ہاؤس ہے یا میڈیا سینٹر ہے وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو شیخ راشد ہے ایم این اے ہے اس کو ایئرپورٹ سے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کرنے کے بعد اس کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب یہ شیخ رشید کو بھی رات کو اغوا کرنے آئے تھے, شیخ رشید کو یہ اغوا نہیں کر سکے اور وہاں ان کا جو میڈیا سینٹر ہے اس پر انہوں نے چھاپہ مارا, دھاوا بولا, وہاں سے انہوں نے چیزیں چرائیں, وہاں سے سامان اٹھایا اور یہ اس حد تک انتقام کو چلے گئے ہیں کہ یہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو عمران خان نے تو آج کہہ دیا ہے کہ ہم تو پہلے ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ سارا کچھ کریں گے اور یہ یہی کر سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر یہ کیا کریں گے. جو آدمی خوف زدہ ہوتا ہے وہ خوف کی وجہ سے ظالم بنتا ہے. کبھی بھی بہادر بندہ ظالم نہیں ہوتا کیونکہ اس کو کسی کا خوف نہیں ہوتا, نہیں خوف ہوتا وہ ظلم نہیں کرتا. ہمیشہ جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ ان کو دبا دیا جائے. عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے آئیڈیا تھا اور ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. الٹیمیٹلی میری بات ہوئی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو لیگل ونگ ہے وہ اس کو چیلنج کریں گے, ایف آئی آر کویش ہو جائے گی. جو وقوع ہوا نہیں یہاں پر اور اس وقوع میں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ کیسے یہ سارا معاملہ کر سکتے ہیں, اور ہوا کتنا ہے کہ کسی کو چور کہا گیا ہے یا کسی کو یہ کہا گیا ہے. تو پھر اگر یہ معاملہ ہے تو جو آرٹیکل 19(1) کی باتیں اور آرٹیکل 19 کی اطہر من اللہ صاحب فرماتے ہیں پھر وہ کہاں جائیں گی. بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. دوسری جو چیز ہے کیونکہ جو معاملہ ہے نواز شریف کے بارے میں آج شیخ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا نام نکالا جا سکتا ہے اور ان کی سزا معطل کی جا سکتی ہے اور سزا ختم بھی ہو سکتی ہے. باقاعدہ آج میڈیا سے گفتگو کی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاسپورٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور پاسپورٹ جاری کرنے کے بعد ابھی تو انہوں نے جدہ اکٹھے ہونا تھا, مریم نواز نے بھی جانا تھا, لیکن عوام کا جو پریشر ہے اس پریشر کی وجہ سے چیزیں ویسی نہیں رہیں جیسی انہوں نے پلان کی ہوئی تھیں. اب نواز شریف کو پاسپورٹ تو مل گیا ہے, اب یہ نواز شریف کی سزائیں ختم کر کے ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں اور سزائیں ختم کرنے کے لیے یہ سیکشن 401 ہے سی آر پی سی کا, اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں سیکشن 401 سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی سزا سسپینڈ کر سکتا ہے. اچھا یہ ایک جرنل اختیار ہے. اس جرنل اختیار میں
آگے ود دی پرمیشن آف دی کورٹ یہ ایک ریکوائرڈ اس کے لیے ایک انگریڈینٹ ہے۔ نواز شریف کا معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف کو 8 ہفتوں کی پوسٹ ریسٹ انٹرم بیل دی گئی تھی، اور نواز شریف کو یہ کہا گیا تھا، وہ بیمار تھا میڈیکل گراؤنڈ پر، یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے مزید ایکسٹینڈ کروانی ہوگی آپ پنجاب حکومت کے پاس جائیں گے، پنجاب حکومت ایکسٹینڈ کرے گی، ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو آپ کی ضمانت خارج سمجھی جائے گی۔ اس پر بعد میں پنجاب حکومت کو انہوں نے درخواست دی، پنجاب حکومت نے وہ درخواست خارج کر دی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ یہ فراڈ کر کے عوام کو بیوقوف بنا کے، پورے عدالتی نظام کو بیوقوف بنا کے باہر بھاگا ہے، اور اس کی جو ضمانت ہے وہ ہم نہیں منظور کرنے والے اور ایکسٹینڈ کرنے والے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پنجاب حکومت نے آگاہ کر دیا، اس کے بعد ان کی اپیلوں پر باقاعدہ سماعت ہوئی، اور ان کی اپیلوں پر سماعت کے بعد جو اس کے دائمی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا، اپیلیں خارج کر دی گئیں۔ اپیل کا حق، دیکھیں سزا تب سسپینڈ ہوتی ہے جب آپ کی اپیل پینڈنگ ہو، یہ میرا آپ پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مجرم کو سزا ہوئی ہے اور آپ بغیر اپیل کیے آپ سزا سسپینڈ کروا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے، سسپینڈ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جناب والا ہماری اپیل یہاں پر پینڈنگ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کیس نہیں بنتا، یہ کیس ختم ہو جائے گا، سزا ختم ہو جائے گی، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال جب تک یہاں پر اپیل پینڈنگ ہے تب تک ہماری سزا سسپینڈ کر دی جائے۔ اگر اپیل میں ہم بری ہو گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 2-3 سال بے گناہ سزا کاٹتے رہیں، یہ کنسیپٹ ہے، اور اس وجہ سے یہ سزا سسپینڈ کی جاتی ہے۔ جس کی اپیل خارج ہو چکی ہے اس کی سزا آپ کیسے سسپینڈ کریں گے؟ آپ قوم کو کیسے بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ یہ بیسیکلی قوم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ نواز شریف کو جب تک نواز شریف سرنڈر نہیں کرتے، سرنڈر کر کے اپیلیں دائر نہیں کرتے، اپیلوں کے بعد سسپینشن کا معاملہ آتا ہے اور سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ کوئی قانون ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ عدالتی نظام ہمارا بہت حد تک ایکسپوز ہو چکا ہے، اور مزید اگر ایکسپوز ہوگا تو یہ چیزیں پھر جب کہتے ہیں کہ اندھیرا جتنا زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اتنا زیادہ صبح کے سحر کے آنے کے امید بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر عدالتی نظام ہمارا اس حد تک چلا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک نئی صبح آنے والی ہے اس ملک میں تبدیلی کی، اور یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہنا، یہ اندھیرا چند لمحوں کے لیے، اور انشاءاللہ صبح ہوگی، سورج نکلے گا، وہ انصاف کا ہوگا اور وہ قانون کا ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔